بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، محمد بن مرسل کے بعد سعودی عرب میں ایک اور نوجوان کی سرعام گردن اڑا دی گئی۔ اس نوجوان کا کیا قصور تھا اور سعودی عرب میں سر قلم کرنے کی سزا کیوں دی جاتی ہے، اور کیا سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اس قانون میں نرمی کرنے جا رہے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، قتل کے قصاص کے طور پر محمد بن مرسل کا سر قلم کرنے کی کوریج اور ویڈیوز گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا جب پورا سعودی عرب قاتل کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ محمد بن مرسل کے حوالے سے سعودی شہریوں نے مقتول کے گھر والوں سے معافی کی اپیل بھی کی، جبکہ محمد بن مرسل کے قبیلے والوں نے دیت میں قیمتی جائیداد اور ڈھیر سارے مال کی پیشکش بھی کی، جسے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے قبول نہیں کیا اور قتل کے جرم میں محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اب ایک اور سعودی نوجوان کے حوالے سے یہ خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ اس کی گردن اڑانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ سعودی عدالت نے قصاص کے طور پر ایک اور سعودی نوجوان عبداللہ بن ماجد کو سخت سزا سنائی۔ پیارے دوستو، اس نوجوان کا آخر کیا قصور تھا، اس پر بات کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ قانون قصاص ایک ایسا قانون ہے جو کسی اور کا نہیں بلکہ خالق فطرت کا بنایا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، قصاص اسلام کے ارکان میں سے ہے، جسے قرآن مجید میں سماج کے لیے بہترین جانا گیا ہے۔ قصاص کے حکم کی قانون سازی بے مقصد اور بے انصاف انتقاموں کو روکنے کے لیے ہے، نیز مجرموں کو عام شہریوں کے قتل کی جرات کرنے یا انہیں مجروح کرنے سے روکنے کے لیے کی گئی، جو ایک صحت مند معاشرے کی حیات، حفاظت و امن و سکون، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری اور متقابل ذمہ داری پر مشتمل ہے۔ نیز یہ بات سماجی حیات کے ارکان اور اصول کی حفاظت سے وابستہ ہے۔ قصاص کا حکم مجرموں کے مقابلے میں سماج کے اہم رکن یعنی افراد کی جان کی حفاظت کے لیے واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں انسانی جان کو بے پناہ حرمت دی گئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو کچھ تعلیمات ارشاد فرمائیں، اس میں انسانی جان، مال اور آبرو کی حرمت کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا۔ پیارے دوستو، اسلامی احکامات کے مطابق قتل دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 قتل امت، نمبر 2 قتل خطا۔ قتل امت میں قاتل پورے ارادے اور منصوبے سے قتل کرتا ہے، جبکہ قتل خطا میں غلطی سے بغیر کسی ارادے اور منصوبے کے کوئی شخص ہلاک یا قتل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پہلی صورت میں قانون یہ ہے کہ ایسا کرنے والے قاتل کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا، یعنی اس سے قصاص لیا جائے۔ انسانوں کی اکثریت نے اس معاملے پر اسی قانون کے مطابق عمل کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا گیا، وہاں انسانی جان کی حرمت برقرار رہی، اور جس معاشرے نے اس قانون سے منہ موڑا، اس کے نتیجے میں اس معاشرے میں انسانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا رہا، جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہو گیا۔ اسی انتشار سے بچنے کے لیے قتل کے قصاص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور قانون نازل کیا گیا، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ پیارے دوستو، لغت میں قصاص کے معنی کسی چیز کے اثر کے تلاش کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس کے معنی جرم کے اثر کو ایسے تلاش کرنا کہ قصاص لینے والا وہی سزا مجرم کو دے جس طرح مجرم نے جرم سر انجام دیا۔ پیارے دوستو، قصاص ایک قدیم انسانی قانون ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ جاہل عربوں کی رسم ہے کہ اگر ان کے قبیلے کا کوئی فرد مارا جاتا تو وہ یہ فیصلہ کرتے کہ جہاں تک ہو سکے وہ قاتل کے قبیلے کے افراد کو مار ڈالیں، اور ان کا یہ اصول اس قدر وسعت پا چکا تھا کہ وہ ایک فرد کے مرنے کے ساتھ قاتل کے پورے قبیلے کو ختم کر دیتے۔ لہٰذا اسی غرض سے قصاص کی آیت نازل ہوئی، جس کے ذریعے قصاص کا صاف طور پر حکم نازل ہوا۔ پھر دوستو، سعودی عرب میں اس وقت بھی قصاص کا نظام موجود ہے اور قتل کے بدلے گردن اڑا دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے محمد بن مرسل کے واقعے نے پاکستان سمیت دیگر عرب ممالک کی توجہ حاصل کر رکھی ہے، جس میں قصاص کے طور پر محمد بن مرسل کا سر قلم کیا گیا، اور اسی طرح کا اب ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں عبداللہ بن ماجد نامی ایک نوجوان کی گردن اڑانے کا حکم دیا گیا۔
محمد بن مرسل کی طرح عبداللہ بن ماجد نے 18 سال کی عمر میں لاشعوری طور پر ایک شخص کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن ماجد کا کیس محمد بن مرسل کے کیس سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ وہاں پر موجود لوگوں کے مطابق عبداللہ بن ماجد نے سامنے والے فریق کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر غیر دانستہ طور پر اس سے قتل ہو گیا۔ بہرحال دوستو، سعودی عدالت نے تمام ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ عبداللہ بن ماجد نے یہ قتل غیر ارادی طور پر کیا، مگر قانون کے مطابق اس کی سزا قصاص ہی ہے۔ گزشتہ روز سعودی عدالت نے عبداللہ بن ماجد کو سزائے موت کی سزا سنائی اور اگلے چند روز میں عبداللہ بن ماجد کی گردن بھی سرعام اڑا دی جائے گی۔ البتہ محمد بن مرسل کی طرح عبداللہ بن ماجد کا قبیلہ مقتولین سے معافی کا مطالبہ کر رہا ہے اور بھاری رقم دیت کے طور پر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں بھی معاملہ وہی جیسا کہ محمد بن مرسل کے کیس میں دکھایا گیا، جس سے واضح ہو چکا ہے کہ جلد ہی ایک اور سعودی نوجوان کی گردن قصاص کے طور پر کاٹ دی جائے گی۔ پیارے دوستو، قصاص کے حوالے سے قرآن مجید کی سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے تورات میں یہ بھی لکھ دیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب اگر کوئی شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کے حکم کے مطابق اگر تمہارا ایک شخص مار ڈالا گیا تو تمہیں بھی اس کے مقابلے میں ایک ہی آدمی سے جو کہ مجرم اور قصوروار ہے قصاص لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج تک قصاص کے اس حکم کے بدلے کوئی بھی بہتر حکم نہیں ہے کہ جس میں مقتولین کے افراد راضی نظر آتے ہوں اور مجرم بھی مساوی طور پر وہی سزا دیکھے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبق بن جائے اور لوگ آسانی سے قتل اور خون نہ بہائیں، یا دوسروں کو مارنے کے بعد چند سال جیل کاٹ کر اور دوبارہ آزاد ہو کر لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ پیارے دوستو، اسلام ہر موضوع میں مسائل کو حقیقت کے ساتھ دیکھتا ہے اور ہر مسئلے کے پہلو کو اچھے سے جانتا ہے۔ بے گناہوں کے خون کے مسئلے میں بھی لواحقین کے حق کو بغیر کسی شدت کے بیان کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قصاص کے قانون کی سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ جس کے ذریعے معاشرے کی حفاظت کو جانا گیا۔ سورہ بقرہ میں قصاص کے فلسفے کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ قصاص کا مطلب موت کے گھاٹ اتارنا نہیں بلکہ مقصد حیات ہے۔ اس کا مقصد امور کی ترمیم اور فرد یا سماج کو اپنی پہلی حالت پر لوٹا دینا ہے۔ اگر کوئی بغیر دلیل کے سماج کے قانونی ارکان کے بغیر قتل کا اقدام کرے تو سماجی حیات خطرے میں پڑ جاتی ہے، جبکہ قصاص سماج اور فرد کی حیات کی ضمانت ہے۔ ایک مجرم کے قصاص سے آپ نے سماج کے افراد کی حیات کو محفوظ کر دیا۔ اگر آپ قاتل کو نہیں روکیں گے تو کل وہ ایک اور آدمی کو مار ڈالے گا، ایسے اور آدمی نکلیں گے جو متعدد آدمیوں کو مار ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، قصاص کے معنی انسان کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ یہ انسان کے ساتھ دوستی کرنے کا نام ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔